مارکہ حق کے شہداء کو سلام۔ مارکہ حق کے دوران شہداء اور زخمیوں کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں۔ ISPR کے مطابق 6 اور 7 مئی کے دوران بھارتی اشتعال انگیزی سے 40 شہری شہید ہوئے۔ وطن کا دفاع کرتے ہوئے 11 جوان شہید، 78 زخمی ہوئے۔ ISPR کے مطابق شہداء کی قربانی جرأت، جذبے اور محب الوطنی کی شاندار علامت ہے۔ ملک ان کی عظیم قربانی کو کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ بھارتی جوہریت کے خلاف مارکہ حق کے دوران پاک فوج کے جوان اور شہریوں نے جان کے نذرانے پیش کیے۔ فوج کی شعبہ تعلقات عامہ نے مارکہ حق کے شہداء اور زخمیوں کی تفصیلات جاری کر دی۔ 6 اور 7 مئی کے دوران بھارتی اشتعال انگیزی سے 40 شہری شہید ہوئے۔ شہداء میں 7 خواتین اور 15 بچے شامل ہیں۔ 121 زخمی شہریوں میں 10 خواتین اور 27 بچے ہیں۔ دشمن کے بزدلانہ حملے کے جواب میں وطن کا دفاع کرتے ہوئے مسلح افواج کے 11 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 78 زخمی ہوئے۔ شہداء میں پاک فوج کے 6 اور فضائیہ کے 5 جوان شامل ہیں۔ پاک فضائیہ کے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف، چیف ٹیکنیشین اورنگزیب، سینئر ٹیکنیشین نجیب، کارپول ٹیکنیشین فاروق اور سینئر ٹیکنیشین مبشر شہید ہوئے۔ پاک فوج کے لانس نائک عبدالرحمان، لانس نائک دلاور خان، لانس نائک اکرام اللہ، نائک وقار خالد، سپاہی محمد عدیل اکبر اور سپاہی نثار نے جام شہادت نوش کیا۔ پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں جرأت، جذبے اور حب الوطنی کی شاندار علامت ہے۔ شہیدوں کی عظیم قربانی کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ مسلح افواج عوام کے ساتھ مل کر شہید شہریوں اور جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کو ہے۔ ترجمان پاک کا کہنا تھا، قوم کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دینے کے لیے پرعزم ہے۔ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کی سلامتی پر ہر حملے کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارتی حملوں میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت۔ صدر مملکت نے کہا، ہمیں اپنے شہداء کی قربانیوں پر فخر ہے۔ ہماری بہادر افواج نے قوم اور ملکی سالمیت کا کامیابی سے دفاع کیا۔ ہماری بہادر افواج نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ وزیر اعظم نے کہا، ہم نے نہ صرف ملک کا بھرپور دفاع کیا بلکہ پاکستان کی سالمیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ افواج پاکستان کے بہادر افسران اور جوانوں نے وطن کی حفاظت کا عہد پورا کیا۔ مجھ سمیت پوری قوم کو اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ پر فخر ہے۔ بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو قوم کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ مارکہ مرصوص شہدائے وطن کو قوم کا سلام۔ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے بہادر سپوت حوالدار محمد نوید شہید، وطن عزیز پر قربان۔ حوالدار محمد نوید شہید مارکہ حق کے دوران شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہوئے۔ حوالدار محمد نوید شہید کی نماز جنازہ فیصل آباد میں ادا کی گئی۔ شہید کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ فیصل آباد میں سپرد خاک کیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت سنتاس معاہدے میں موجود ہیں۔ معاہدہ شکوں کے مطابق طے ہونا چاہیے۔ سنتاس معاہدے پر فیصلہ کوئی پارٹی یک طرفہ نہیں کر سکتی۔ بین الاقوامی برادری کو پتہ لگنا چاہیے، مودی انٹرنیشنل دہشت گرد ہے۔ طالبان اور BLA بھی ہندوستان کے ایجنٹ ہیں۔ 3 مسئلے مذاکرات کا ایجنڈا بن سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غیر ملکی دورے کے پہلے مرحلے میں سعودی عرب آمد۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر صدر ٹرمپ کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان لاؤنج میں ملاقات بھی ہوئی۔ خطے کی صورتحال، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے شاہی محل آمد پر پرتپاک استقبال، دونوں ملکوں کے ترانے بجائے گئے۔ چاک چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ سعودی ولی عہد نے کابینہ ارکان کا صدر ٹرمپ سے تعارف کروایا۔ سعودی ولی عہد امریکی صدر کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیں گے۔ وزیر خارجہ اور وزیر دفاع بھی ٹرمپ کے ہمراہ موجود۔ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان بڑے دفاعی معاہدے بھی ہونے کا امکان۔ ایران کے جوہری پروگرام، غزہ میں جنگ بندی، تیل کی قیمتوں سمیت دیگر امور پر بات چیت ہوگی۔ امریکی صدر خلیج تعاون کونسل کے خصوصی اجلاس میں بھی شریک ہوں گے۔ امریکی صدر قطر اور UAE کا دورہ بھی کریں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت FBR کی ٹیکس کے دائرہ کار بڑھانے اور ٹیکس آمدن میں اضافے پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کی FBR کے آمدن کے اہداف کی جانب گامزن ہونے پر معاشی ٹیم کی کوششوں کی تعریف۔ وزیر اعظم نے کہا، ایسے افراد اور شعبے جو ٹیکس نہیں دیتے انہیں ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔ ٹیکس چوری کرنے والے افراد شعبوں کے خلاف بھرپور کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ٹیکس چوروں کی معاونت کرنے والے افسران اور اہلکاروں کا بھی کڑا احتساب کیا جائے۔ ٹیکس چوری کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے۔ ٹیکس نیٹ میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ٹیکس کی شرح کو کم کر کے عام آدمی پر بوجھ کو کم کرنا چاہتے ہیں۔
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मारूफ सनतकारों और बरामद कुनिंदगान के वफ्द की मुलाकात। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुलाकात निजी शोबे और सनती बरादरी से जारी मुशावरती अमल का हिस्सा है। मुलाकात में हुकूमत के टैरिफ में इस्लाहात के प्रोग्राम पर भी बातचीत हुई। वफ्द ने हुकूमत की मुआशी इस्लाहात बारे कोशिशों को सराहा। मुआशी इस्तेहकाम और पायदारी तरक्की के लिए बरामदात का फ़रोग़ वाहिद काबिल अमल रास्ता है। वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से कहा गया, हर शोबे को अपना किरदार अदा करना होगा। पैदावार में इजाफा और आलमी मंडियों की जानिब रुझान अपनाना नागुज़ीर है। मालियाती अखराजात की बुलंद शराब, महंगी तवानाई जैसे मसाइल का हल ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत मुख्तलिफ जोन्स का मुआयना किया। मरीम नवाज ने प्रोजेक्ट्स के तामीराती मयार का जायजा लिया। ज़ेर तामीर रोड्स, स्ट्रीट्स और निकासी आपके प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया। वज़ीर आला मरीम नवाज लाहौर डेवलपमेंट प्लान प्रोजेक्ट देखते देखते सब्जी की दुकान पर पहुंच गईं। वज़ीर आला मरीम नवाज को खातून ने देखते ही गले लगा लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सब्जियों के निर्ख पूछे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। शहरी की वज़ीर आला मरीम नवाज और मियां नवाज शरीफ को दुआएं। किसी वज़ीर आला ने हमारा यहाँ कभी हाल तक नहीं पूछा। आप यहाँ पर आने वाली पहली वज़ीर आला हैं। हमारी गलियाँ टूटी हुई थीं, हर तरफ गंदगी थी, आपने सब ठीक करवाया। कई साल से मुंतज़िर थे कि कोई आए, हमारी गली साफ करवाए और बनवाए। 40 साल बाद हमारी गली बनाई गई। 15 दिन पहले काम शुरू हुआ और आज मुकम्मल हो चुकी है। जवाब में वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, मैं गलियां और सड़कें बनते देखना चाहती थी, इसीलिए खुद आई हूँ। जुनैद अकबर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। जुनैद अकबर ने इस्तीफा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के हवाले कर दिया। जुनैद अकबर ने अपने इस्तीफे की तस्दीक कर दी। कहा, इस्तीफा पार्टी क़यादत के हवाले कर दिया। मेरे लिए ओहदा कोई अहमियत नहीं रखता। पार्टी क़ायद का हुक्म हुआ तो इस्तीफा दे दिया। आपने दे दिया? बिल्कुल, मैंने मिर्ज़ा गौहर साहब के हवाले किया है और जो भी पार्टी का फ़ैसला होगा, जो भी खान का फ़ैसला होगा, इंशाअल्लाह ताला मैं 1 मिनट उस पर नहीं सोचूंगा और खान साहब के फ़ैसले के साथ मैं उसे दिल से कबूल करूंगा। और इंशाअल्लाह ताला ऐसी कोई बात नहीं है, ओहदे मेरे लिए कोई अहमियत हैसियत नहीं रखते। खान साहब अगर चाहे तो सदारत भी मैं देने को तैयार हूँ। खान साहब चाहे तो असम्बली से इस्तीफ़ा देने को भी तैयार हूँ। खान साहब का जो भी फ़ैसला होगा वो